मसीह खुदावंद के जलाली और मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब आप तमाम ईमानदारों की खिदमत में ये खाकसार नबीद मलिक आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि आज खुदावंद ही के नाम के सबब से मेरे लिए ये मुमकिन हो पाया कि ग्रेस ग्लोबल मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से जनाब पास्टर इमरान यूनुस साहब के बदऊ करने पर आप सब के साथ मिलकर कलाम खुदा की अनमोल और खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। आपने परस्तिश की, दुआएं की है और मैं इन सब के लिए सारा जलाल खुदावन अपने खुदा को देता हूं और मेरा ईमान है कि वो आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे बात करने के लिए तैयार है। और आज जो मेरा मजमून है वो है राहे फरार की कोशिश। मेरा मजमून है राहे फरार की कोशिश, यानी भाग निकलने की कोशिश। और ये मजमून एक ऐसा मजमून है कि आज हम जितने भी इस फेसबुक पर लाइव इस स्टडी में शरीक हैं या हमारे साथ जूम पर आप हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बाद में सुनेंगे, इवन यूट्यूब पर भी, मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूं कि आज के इस कलाम के वसीला से पाक रूह जो मेरी और आपकी जरूरत को अच्छी तरह जानता है वो उस जरूरत को पूरा करेगा। और जो दुआएं की गई हैं उसके नतीजे मैं ये कहूंगा कि आज हर कोई जो कान रखता है सुने, तो मैं यकीन से कहता हूं कि वो खाली हाथ खुदावंद की हजूरी से उठेगा नहीं, क्योंकि खुदावंद आज मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसलिए आइए हम अपने कान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं, रूह कुद्स से कहें मुझसे हम कलाम हो। अपने ज़हन खोल लीजिए कि खुदा का रूह इस कलाम के हमें समझने में हमारी मदद फरमाए, और अपने दिल भी कि खुदा का रूह हमारी मदद करे कि इस कलाम को हम सिद्ध के दिल से कबूल करने वाले ठहरे, ताकि हमारी बिगड़ी बने और हम खुदावंद की बुजुर्गी और खुदावंद के जलाल के लिए और बेहतर और एहसन तरीका से इस्तेमाल और खर्च हो सके। इस मजमून के तहत मैं आपकी तवज्जो लिए चलता हूं अहदे अतीक में, यानी पुराने अहदनामा में, और दो तरह की कुतुब अंबिया की कुतुब में है, अंबियाए अकबर और अंबियाए असगर। और मैं अंबियाए असगर में से यूना नबी के सहीफे की पहली 3 आयत आपके सामने रखूंगा, और जितना कुछ खुदावंद ने आज मेरे लिए और आपके लिए दिया है इसके लिए घंटे दरकार हैं, लेकिन मैं इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इसके बाद मेरी एक और मीटिंग भी है, इसलिए मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए इन बातों को आपके साथ मिलकर सीखूंगा। आपकी तवज्जो कहीं और नहीं जानी चाहिए, मासवा खुदावंद के कलाम की तरफ। आपके कान कोई और बात इस वक्त ना सुनने पाए, सिर्फ खुदा के कलाम की आवाज सुने कि वो हमसे क्या फरमाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद का कलाम
यूना बिन इमित्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहरे नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। आयत 3। लेकिन यूना खुदा के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ भागे। ये जो आयात तलावत की गई है और यूना नबी की जो दास्तान है कलाम मुकद्दस में रूहुल कुद्स की तहरीक से मरकूम, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे खुदावंद का खास मकसद और मुद्दा था कि इस किताब यानी यूना की किताब, यानी आज के लिए मैं बात कर रहा हूं चूंकि हम यूना की किताब से सीख रहे हैं, इसलिए कि यूना की किताब एक ऐसा आईना है जिस आईने में मैं और आप और तमाम खुदा के लोग, खुदा के खादम इस आईने में अपनी रूहानी छवि और सूरत को देख सकते हैं कि वो रूहानी एतबार से कहां है। और यकीनन खुदावंद आज अपने पाक कलाम के वसीला से हमें मापेगा और तोलेगा, और हम अपने आप की बाबत देखेंगे कि रूहानी एतबार से मैं और आप आज कहां हैं। देखिए, जो बलाहट है ना, वो बलाहट खुदा की तरफ से होती है, किसी पादरी की तरफ से नहीं, किसी बिशप की तरफ से नहीं, किसी डिनोमिनेशन की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से खुदाबंद की खिदमत के लिए बुलाया जाता है। और जब तक कोई बुलाया ना जाए मुनादी नहीं कर सकता। और जब बंदे बुलाए तो आप उनकी खिदमत गुजारी के फल से पहचान जाएंगे कि ये खुदा की तरफ से बुलाया हुआ है या बंदों की तरफ से या अपने टेढ़ की तरफ से बुलाया हुआ है। ये बहुत सारी बातें हैं जो आज की दुनिया में है। कई लोग खुदा की तरफ से माज़ी रफ्ता में भी बुलाए गए और उनकी खिदमत का नतीजा आज आप और मैं है। जिंदगियां तब्दील हुई, ममालिक में इनकलाब और बेदारियां आए, लेकिन जो अपने पेट के और बंदूक की तरफ से बुलाए हुए थे वो मेरे टाइटल्स के मुश्ताक हैं, ओहदे के मुश्ताक हैं, इज्जत के मुश्ताक हैं। लेकिन जो रूहुल कुद्स की तहरीक से मिनिस्ट्री वर्क है बिन बुलाए हो नहीं सकता और उसका फल नजर नहीं आ सकता। शोर शराबा तो बहुत होगा, लेकिन मिनिस्ट्री वर्क, खिदमत गुजारी का काम, रूहों का बचना, ये मेन काम है, ये नहीं होगा। और आप देखते हैं यहां पर लिखा है खुदा ने यूना को बुलाया, और यूना पता नहीं कितने हुए होंगे, लेकिन खुदा ने मुनासिब जाना कि बताऊं कि ये यूना कौन है। यूना वल्द इमित्ती, वो यूना जो इमित्ती का बेटा है, उसको खुदा ने चुना बायन, ऐसे ही जैसे अब्राहम को चुना। खुदा ने यूना को चुना, खुदा ने मुझे चुना। और आप अगर समझते हैं कि खुदा की बुलाहट मुझ पर है तो आपको खुदा ने चुना। और यूना को जब चुना तो उसको ऐसे ही चुनकर बैठा नहीं दिया कि बस बगल में हाथ रख के बैठ जा, खैरा ही खैरा। नो 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 नो, जब खुदा बुलाता है तो काम लेता है। और यूना को खुदा ने चुना, बुलाया और उसको खास काम के लिए मखसूस किया। ये ऑर्डिनेशन यानी तकर्रर खुदा की तरफ से हुआ था। और यूना को कहा, यूना, दूसरी आयत में कि मैंने तुझे इसलिए चुना है कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा। सबब क्या है? क्योंकि
اس شہر کے لوگوں کی، ان کی شرارت، ان کی بدی، ان کا گناہ میرے حضور پہنچا ہے، اور میں گناہ سے نفرت کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں خدا بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے بیٹھا ہی نہ رہ، اٹھ۔ اور میرے بیٹھے رہنے سے خدمت گزاری کا کام نہیں ہوتا۔ کاربا کے آکھیے کے مچھیاں پھڑیاں جان گیاں انج نہیں ہوتا۔ مچھیاں پھڑن واسطے اوتھے جانا پیندا ہے جتھے مچھیاں ہوندیاں نے۔ خدا نے یونا کو بلایا نام لے کر اور اس کو کہا اب بیٹھنے کا کام نہیں ہے۔ عزیزو، جتنے بھی خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، خادم اور خادمائیں، مت سوچئے کہ ہمارا کام بیٹھنا ہے، سیٹ سنبھالنا، کرسی سنبھالنا، کوئی پھڑ کے لے نہ جائے۔ نو 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 نو، خدا کے لوگوں کا کام نمبر 1 اٹھنا ہے۔ اینڈ دین خدا نے کہا اٹھ اور جا۔ خدا جب بلاتا ہے وہ اٹھاتا ہے۔ مجھے خدا نے مری کے پہاڑوں سے چنا، غیر مسیحی گھرانے میں سے، اور اپنے جلال کے لیے چنا اور خاص نام لے کر بلایا کہ اٹھ اور جا۔ اور جب اس نے جانے کے لیے کہا تو 1992 سے لے کر میں غیر مسیحی لوگوں میں انجیل کی منادی کرتا ہوں، ابھی میڈیا کے ذریعہ، لیکن اس سے پیشتر میں فزیکل لائیو مارکیٹ پلیسز میں جا کر سناتا تھا اور لوگوں کی زندگی میں خداوند انقلاب لاتا تھا، تبدیلیاں آتی تھیں۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ خدا نے نہ صرف بلایا بلکہ کہا اٹھ اور جا۔ 2014 سے خدا نے جیسے بھی حالات تھے ان حالات میں میرے لیے یورپ کا دروازہ کھولا، میں یہاں آیا، اور 2014 کے بعد آج تک جن ممالک میں، پاکستان میں ہوتے ہوئے میں نہیں جا پایا، ان سالوں میں خداوند مجھے لے کر گیا ہے۔ اور آج تک ماضی کے ان سالوں میں جب سے خدا نے مجھے چنا، 23 ممالک میں خداوند نے اپنے جلال کے لیے مجھے بھیجا۔ یہ میں بڑک نہیں مار رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے اٹھ اور پھر جا۔ اور جانے کے پیچھے ایک تو غیروں میں انجیل کی منادی، دوسرا چرچز کو اسپیشلی ٹرینڈ اپ کرنا، تربیت دینا کہ آپ غیر مسیحی لوگوں میں منادی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرا شعبہ رہا اور ہے بھی۔ اس تعلق سے کئی کتب بھی لکھی ہیں۔ میں کہیں اور بھی کہہ رہا تھا کہ ایک انٹرویو میں کہ 24 گھنٹوں میں سے 19 گھنٹے خدا نے مجھے بیزی رکھا ہے، اور کووڈ-19 کے دنوں میں، اس کرونا وائرس کے دنوں میں یوں لگتا ہے کہ میری جب ایمرجنسی ڈیوٹی ہوندی ہے نا، مجھے لگ گئی ہے، کیونکہ خدا بلاتا ہے تو وہ کام لیتا ہے، کہتا ہے اٹھ اور جا۔ اور یونا کو کہا تو اس بڑے شہر نینوا کو جا، کیونکہ اس کی شرارت، گناہ میرے حضور پہنچا ہے۔ بعد میں اگر آپ چاہیں تو ناہوم کی کتاب تلاوت کیجئے گا آہستہ آہستہ، اور آپ کو نینوا کی عدالت کے بارے میں پتا چلے گا، اور یہ بھی کہ اہل نینوا کیسے لوگ تھے۔ اس وقت کی جو اسور کی مملکت تھی، نینوا اس کا دارالخلافہ تھا، اور دنیا میں سب سے بڑا سٹی نینوا، یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں تھی۔ غیر قوم کے لوگ وہاں پر رہتے تھے، یہودی لوگ وہاں پر نہیں رہ رہے تھے، غیر قوم کے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جب یونا کو بھیجا گیا کہ ان اسور کے دارالحکومت نینوا میں جا کر منادی کر، اٹھ اور جا، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اس لیے بلایا کہ جو آلریڈی خداوند کی منڈلی میں شامل ہیں ان کے پاس نہیں، ہاں جن کی وہ خدمت ہے کہ ان کو مزید پاسبانی خدمت کے اعتبار سے پالش کریں، ٹرینڈ کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔
लेकिन खुदा अपने लोगों को बनाता है कि खोए हुओं को ढूंढें और उनको निजात के पैगाम की तरफ लाए, क्योंकि यीशु मसीह भी, इब्ने आदम भी लूका 19:10 के मुताबिक खोए हुओं को ढूंढ रहे और उनको निजात देने के लिए आए। और मत्ती की इंजील 9 बाब और उसकी 35 से 38 आयत में हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह तरस से भरे हुए शहर बशहर, गली गली, गांव गांव जाते और बीमारों और पैमुर्दा लोगों और बदरू गिरफ्तार लोगों को वो आजाद किया करते थे। इसलिए चर्च और चार दीवारी के अंदर खुदा के लोगों की खिदमत है तो सही, लेकिन सिर्फ वहां नहीं है, नो। क्योंकि खोए हुए लोग चर्च के बाहर हैं। चर्च खोए हुए लोगों की जमात है ही नहीं, क्योंकि चर्च के माना एक्लीसिया यानी तारीकी के कब्जे से बाहर बुलाए हुए लोगों की जमात है। उसने मुझ जैसे कंगाल को गूरे से निकाल कर अपने साथ तख्त पर बैठाया और इस खिदमत के लिए मखसूस किया कि जाऊं और इस इंजील की मनादी बजा करने वाला हूं। कनाडा में कभी नहीं गया, सऊदी अरब कभी नहीं गया, साउथ अफ्रीका में कभी नहीं गया, लेकिन खुदा इस मीडिया के वसीला से कौमों और उम्मतों तक पहुंचा रहा है, ताकि इसके जरिया से खुदा का कलाम कौमों और उम्मतों तक पहुंचे और वो खुदावंद यीशु मसीह को जान पाए और पहचान पाए। खुदा कहता है मैंने तुम्हें चुना है कि उनमें जाओ जो गुनाह में है, बदी में है, शरारत में है, क्योंकि मैं उनको उस हालत में नहीं देखना चाहता। शरीर के मरने में खुदा की खुशी नहीं है। वो चाहता है हर किसी की नौबत तौबा तक पहुंचे। अगर आप पास्टर हैं, अगर आप रहनुमा हैं, अगर आप खुदा के खादम हैं, whoever you are, खा फेसबुक पर है या यहां है, नेक्स्ट टाइम भले मुझे ना सुने, लेकिन सुन लीजिए, चर्च के अंदर की खिदमत एक खिदमत है, बट इट इज नॉट फॉर एवर। अगर संडे के दिन आप चर्च जाकर सर्विस लेते हैं, दैट्स गुड, लेकिन बाकी 6 दिन कहां है? खोए हुओं को ढूंढने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए, या उन्हीं के घर जिनके घर से बिरयानी और केक मिलते हैं। शायद ये गोलियां सख्त हैं, लेकिन एक्चुअली हकीकत यही है। और खुदा ने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मैं मक्खन लगाता रहूं, खुदा ने मुझे इसलिए बताया कि जो उसने मुझे बोझ दिया है मैं उस बोझ को शेयर करूं। लेकिन जब यूना ने सुना कि खुदा मुझे बना रहा है नैनवा के लोगों के लिए, उसका दिल धड़क गया। उसने कहा ओए ते मैनू मार देंगे, ये 295 का फतवा मेरे ते ला देंगे। उन्होंने होगा कि नहीं, लेकिन लगता है कोट पैंट टाई पहन कर, मैं वहां था नहीं वैसे, और ना यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है तैयार हो गया। लेकिन जब उठा और उसके बाद उसके ज़हन में आया नैनवा के लोग ओए 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 वो तो खा जाएंगे मुझे कच्चा। ये कच्चा खाने वाला भी हवाला नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि नैनवा डर गया था, यूना डर गया था कि मैं नैनवा वालों में जाऊं और वहां पर जाकर मनादी करूं, और तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं क्या करूं? मैं इतनी मुसीबत में सर क्यों फंसाऊं? और आज भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गैर मसीही लोगों में जाकर इंजील की मनादी नहीं करते, क्योंकि वो अपना सर सोचते हैं फंसाना नहीं है, लेकिन जानते नहीं है यीशु के 11 शागिर्द अपनी अपनी मौत नहीं बल्कि शहादत की मौत मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने सही है। और इवन इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों ने भी अपनी जानें इंजील की खातर और मसीह की खातर कुर्बान की है। मैं मसीह की खातर मरना चाहता हूं, लेकिन वक्त से पहले नहीं, वक्त आने पर, लेकिन इंजील की खातर। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं ये कह रहा हूं कि हम अपनी अपनी बादशाही बनाकर बैठ ना जाएं, हम अपने अपने टेलीविजन बनाकर पीछे बैठ ना जाएं। That's not the ministry of every believer. खुदा इसलिए बनाता है कि गुनाहगार खोए हुए लोगों के पास जाओ
اور ان کو وہاں سے بلاؤ تاکہ وہ آپ کی قربت یعنی خداوند کی قربت اور نزدیکی میں آ جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنے لوگ کھوئے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے چرچ کیوں بند ہو گئے؟ یہ ہماری لا الگ رویے کے سبب سے، لاپرواہی کے سبب سے۔ اور میں سوچتا ہوں خدا نے موقع دیا کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں، لیکن اگرچہ اس وقت جیسے میں کہہ رہا تھا کینیڈا میں پتہ نہیں اس وقت تک کووڈ-19 کے دنوں میں کہاں ہوتا، لیکن میں فزیکلی کووڈ-19 کے سبب سے ان حدود کو پار نہیں کر سکتا، لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ میرے لیے پابندیاں ہیں، آپ کے لیے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے لیے پابندیاں نہیں ہیں۔ ہم جا سکتے اور اس انجیل کی منادی کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یونا نے یہ دیکھا، خدا نے اس کو کہا کہ جا تاکہ ان کو میرے بارے میں تو بتائے، میری طرف رجوع لائے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو چنا۔ متی 28 باب دیکھ لیں، مارکس 16 باب دیکھ لیں، اعمال 1 باب دیکھ لیں۔ خداوند نے کہا جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ ہے جو مین مشن جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ایک مبشر کا کام یہی ہے۔ مبشر کا کام عیسیٰ نگری اور موسیٰ نگری میں جانا نہیں ہے۔ ایک مبشر کا کام ہے بشارت دینا، اور بشارت کی ضرورت ان لوگوں میں ہے جن میں اس سے پہلے بشارت کا کام نہیں ہوا، جن میں آلریڈی ہو چکا ہے، وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ انا ریبڑیاں بنتا ہے مڑ تھوڑ کے اپنے دے وچ نہیں۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے کہ وہ لوگ جو خداوند کے بغیر ہیں ان میں جا کر منادی کریں۔ میں یہاں آیا، یہاں پر انگلش زبان بولی نہیں جاتی، اردو زبان بولی نہیں جاتی۔ یہاں پر آ کر میں نے سویڈش زبان سیکھی، جس چرچ کا میں ممبر ہوں۔ اس سنڈے کو جو گزر گیا میرا تیسرا میسج تھا سویڈش لینگویج میں، اگرچہ میری ٹوٹی ہوئی لینگویج ہے لیکن وہ برداشت کرتے ہیں، اور بہت اچھا موقع تھا۔ اور کیوں سیکھی ہے؟ تاکہ یہاں کے اور لوگ جو باہر سے آتے ہیں ریفیوجیز، ان تک انجیل کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ کوئی بھی انجیل کے بغیر نہ رہے۔ لیکن ایک بات جو یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یونا نے یہ سوچا کہ وہ لوگ تو ٹھیک نہیں ہیں، اب میں کیا کروں، لکھا ہے خدا کی حضوری سے بھاگا، اور بجائے اس کے کہ وہ نینوا کی طرف جاتا، وہ قریبی بندرگاہ یافا میں گیا۔ یہاں پر اس نے ٹکٹ لیا سمندری جہاز کا، اور اس پر سوار ہو کر وہ ترسیس کی طرف جاتا ہے۔ ترسیس اس وقت کی دنیا کا گویا ایک دوسرا کونا تھا۔ قریب نینوا جانا نہیں چاہتا تھا، ترسیس جانے کے لیے اس کو ٹکٹ بھی لینا پڑا، جہاز پر بیٹھا کہ میں خدا کی حضوری سے باہر جاؤں گا۔ لگتا ہے اس نے زبور 139 نہیں پڑھا تھا، جہاں پر لکھا ہے خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاؤں۔ اور آج کا مسیحی، آج کا پاسٹر خدا کی حضوری سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ You cannot go anywhere۔ جہاں کہیں ہم جائیں گے خدا ہمارا حاضر ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، وہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے، وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے اپنی بادشاہی کے لیے اور اپنے جلال کے لیے۔ وہ نہیں جانتا تھا یونا کہ جو طوفانوں کو روکنے والا ہے وہ طوفانوں کو سٹائر اپ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس بات کے بارے میں اتنا لگتا ہے نہیں جانتا تھا، یا جانتے بوجھتے ہوئے بھی یونا نے وہ کیا جو آج کا ایماندار کرتا ہے، اس کی حضوری سے کھسک جاتا ہے۔ کھسک جانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، سلپ ہو جاتا ہے اور اپنی من مانی کرتا اور بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ابلیس مختلف طرح کے شوکیس دکھاتا ہے، بڑے سہانے خواب دکھاتا ہے، لیکن ان کے اوپر جو قیمت کا ٹیگ لگا ہوتا ہے نا، وہ نہیں دکھاتا کہ کتنی قیمت تجھے ادا کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔
لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ یونا اب خدا کی حضوری سے بھاگتا ہے اور جہاز والوں کے ساتھ کہ میں اب جاؤں اس کی حضوری سے بھاگ کر ترسیس کی طرف۔ لیکن ایک بات جو یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی غور طلب ہے، اس بڑے قلیل سے میں وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ یونا جہاز میں گیا اور جہاز کے نچلے طبقہ میں جا کر وہاں پر لگتا ہے کرنا شروع ہو گیا ہوگا۔ ویسے میں نے سنا نہیں ہے، نہ ہی یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہے وہ سو رہا تھا۔ اور ادھر سمندر پر ایک بڑا طوفان چل پڑا، ایک ایسا طوفان کہ اہل جہاز سوچنے لگے ہم غرق ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، جہاز ڈوب جائے گا۔ انہوں نے اپنا مال پھینکنے کی کوشش کی، اپنے اپنے معبودوں کو پکارا۔ ایک لحاظ سے وہ اپنے اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے تھے، اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے دیوتاؤں کو یاد کرتے تھے، لیکن خدا دا بندہ ادو کتھے سی؟ چھپیا ہویا سی تھلے جہاز کے نیچے، اور وہاں پر خراٹے لے رہا تھا۔ اوپر غیر قوم کے لوگ ایک دعائیا میٹنگ کر رہے تھے، خدا بند ہمیں بچا لے، لیکن سچے خدا کا بندہ جہاز کے تہ میں سویا ہوا تھا۔ غیر قوم کے لوگ طوفانوں کو روکنے کے لیے بے وقت اذانیں دیتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ کافر تو نہیں کہتے دوسری ڈینامینیشن والوں کو، لیکن ایتھے پیچھے گل او ہوئی ہوں دی، ہم ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ نہیں، وہ بیپٹسٹ ہے، وہ کیتھولک ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ تو کب ہے؟ آسمان کی بادشاہی میں ڈینامینیشنز ہماری آئیڈینٹیٹی نہیں ہوگی۔ آسمان کی بادشاہی میں یہ آئیڈینٹیٹی ہوگی کہ ہم برے کے لہو سے دھلے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں۔ عزیزو، دنیا جب اپنے معبودوں کے حضور ان معبودوں کو پکارتی ہے، اس وقت میں اور آپ کیا کرتے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یونا سو رہا تھا اور جہاز کی تہ میں سویا ہوا تھا۔ آج کا لیڈر سویا ہوا ہے، اور شاید آپ کہیں نہیں، میں تو سویا ہوا نہیں ہوں، میں تو وہاں جاتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں، میں وہاں در۔ ہاں، لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہوئے بھی چلتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، میں تو بہت دعا گو ہوں، رات کے پہروں میں اٹھ کر 3 ساڑھے 3 بجے۔ آف کورس بہت سارے لوگ سوئے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں۔ شاید آپ کہیں میں وہاں جا کر بڑی مارکیٹ پلیسز میں، فلاں چرچ میں، فلاں نگری میں جا کر منادا پاؤنا ماں۔ ہاں، بہت سارے لوگ سوئے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں۔ اور جب ہم جاگ رہے ہوں گے، ہماری خدمات اور ہماری منسٹری پہچانی جائے گی کہ ہم کس طرح خداوند کے کام کو کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ اور ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، جن ممالک میں ہم ہیں، خواہ پاکستان ہے، یورپ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، افریقہ ہے یا ایشیا ہے، جہاں کہیں ہم ہیں، دیکھیں ہمارے ارد گرد دوسری قوموں کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک فوکس ہے، ان کے سامنے ایک مشن ہے کہ اگر آج نہیں تو کل ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا جھنڈا وہاں پر لہرائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا سر بل میں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں آؤ جی دعائیا میٹنگ کریے جی۔ بھائی، میں دعائیا میٹنگ کا قائل ہوں، میں دعائیا میٹنگ کے اگینسٹ قطعی طور پر نہیں ہوں، میں دعائیا میٹنگ کا قائل ہوں، میں کہتا ہوں کہ دعائیں کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے،
لیکن صرف دعا یا میٹنگ کچھ نہیں کرے گی جب تک کہ ہم فیلڈ میں جا کر لوگوں کو انجیل کی منادی نہیں کریں گے. ماتھے چھپ کر بیٹھے ہیں کیونکہ خداوند یونا کو ڈھونڈ نکالتا ہے. wherever you are, جہاں کہیں آپ ہیں, اگر ہم جو خاص منسٹری ورک ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, خدا ہمیں ڈھونڈ نکالے گا. اس کی نگاہوں سے ہم چھپ نہیں سکتے, ہم اس کی حضوری سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے. خداوند کو پکاریے اور جہاں کہیں ہے اپنے ماضی کی سستی اور کاہلی اور لاپرواہی کا خداوند کے حضور اقرار کریں, اپنی سرد مہری کا اقرار کریں, آسائش خانوں میں بیٹھے رہنے کا اقرار کریں. خداوند سے کہیں, خداوند پیسہ ہو یا نہ ہو, ٹی وی چلے یا نہیں چلے, ویڈیوز ہوں یا نہ ہوں, مجھے اپنے رحم اور ترس سے بھر تاکہ میں بنارس اور ایسے بے شمار علاقے, اورنگی ٹاؤن اور شمالی علاقہ جات جہاں پر لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیار سے ناواقف ہیں, ان میں بھی جا کر انجیل کی منادی کرنے والا ہوں. اور یقین جانیے ان کا خون میری اور آپ کی گردن پر ہے. اگر ہم جا کر ان کو نہیں بتائیں گے وہ اپنے گناہ میں مریں گے, لیکن ان کے خون کی باز پرس مجھ سے اور آپ سے ہوگی. میری دعا ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہمیں رات کو بیڈ پر بھی چین نہ لینے دے جب تک کہ ہم خداوند کے حضور اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو فلی خداوند کے سپرد نہ کرنے والے ہوں, اور نئے نئے فیلڈ اور نئے نئے علاقے جہاں انجیل کا پیغام نہیں پہنچا وہاں اس خوشخبری کے پیغام کو ہم لے کر جانے والے ہوں, تاکہ لوگ مسیح یسوع پر ایمان لا کر حیات ابدی کے وارث ہو سکیں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت تو دے, لیکن اٹھائے اور ہلائے تاکہ ہم جائیں اور قوموں اور امتوں اور قبیلوں کو صرف مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھنے والے نہ ہوں کہ ہاللویا اس تخت کے چوگرد قوموں اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان میں سے لوگ تھے. نو 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 نو, میں اور آپ ان قوموں اور امتوں اور قبیلوں تک پہنچنے والے ہوں تاکہ ہماری خدمات کا پھل نظر آئے. انجیر کے درخت تیرے پتے نہیں چاہیے ہرے والے, پھل چاہیے. یہ ہے جو یسوع آج مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں. خداوند مجھے اور آپ کو کچھ کر دکھانے کا اس آخری دور میں فضل عنایت فرمائے. گاڈ بلیس یو.